بسم اللہ الرحمن الرحیم ونصلی علی رسولہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین و ناظرین، زندگی کے اور ہماری مجالس کے چند آداب ہیں جو اللہ نے قرآن پاک میں ذکر کیے ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب پیارے نبی مکہ سے مدینہ ہجرت کر کے تشریف لے گئے تو مدینہ منورہ میں جو دشمن تھے وہ ایک تو سب سے بڑا دشمن جس کو آستین کا سانپ ہم کہتے ہیں وہ منافقین تھے، جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلسوں میں آتے تھے، مسلمانوں کے ساتھ مل جل کر رہتے تھے، لیکن اور زبان سے کلمہ بھی پڑھتے تھے، نمازیں بھی پڑھتے تھے، لیکن اندر ان کے ایمان نہیں تھا، اندر سے وہ ڈاکو تھے، یعنی ایمان پہ ڈاکہ ڈالنے والے، اور وہ اس بہانوں کی تلاش میں رہتے تھے کہ کب موقع ملے اور مسلمانوں کو ہم جس طرح کی بھی تکلیف دینا چاہیں دیں۔ اور دوسرے جو دشمن تھے وہ تھے آس پاس رہنے والے یہودی، یہ دو۔ تو یہ کیا کرتے تھے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کو جب دیکھنا تو ان کو عجیب آپس میں باتیں کرنے لگ جانا جس سے مسلمان کو تکلیف ہو، یا اس کی طرف دیکھ کر ہنسنا، اشارہ کرنا جس سے ان کو تکلیف ہو، ایسے کام کرنا، یہ ان یہودیوں اور منافقین کا وتیرہ اور طریقہ تھا۔ اس سے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں منع فرما دیا کہ اس طرح کی بات کرنا اور اس طرح اشارے کرنا یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور مسلمانوں کو تکلیف دیتا ہے، تو ایسا نہ کیا جائے۔ اسی کے ضمن میں ہر مسلمان کو یہ چاہیے کہ کبھی بھی کسی مسلمان کو اشارہ کر کے یا اس کے سامنے ایسی بات کر کے کہ جس سے اس کو تکلیف ہو، ایسا کرنا یہ تو فعل یہودیوں اور منافقین کا، اس سے بچنا چاہیے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث مبارک میں یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ اگر 3 آدمی بیٹھے ہوں تو 2 آدمی آپس میں کان میں بات نہ کریں کہ تیسرے آدمی کو تکلیف ہوگی اس سے کہ ہو سکتا ہے کہ یہ میرے خلاف شاید کوئی بات کر رہے ہیں۔ اس لیے ہاں، بڑا مجمع ہو تو پھر اس میں 2 آدمی کان میں بات کر سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں، لیکن اگر صرف 3 آدمی بیٹھے ہوئے ہیں تو پیارے نبی نے سختی سے منع فرمایا ہے کہ پھر 2 آدمی آپس میں بات نہ کریں، اس سے بھائی کو تکلیف ہوگی۔ اسی کے ریلیٹڈ ایک بات یہ بھی ارشاد فرمائی ہے پیارے نبی نے کہ 2 مسلمان بھائی بیٹھے ہوئے ہوں، آپس میں بات چیت کر رہے ہیں، تو تیسرے کو اجازت نہیں ہے کہ وہ ان 2 کے درمیان آ کر گھسے، یعنی اجازت لیے بغیر 2 آدمی کہیں بیٹھے ہوں تو اجازت لیے بغیر بھی ان کے پاس بیٹھنے کی اجازت نہیں۔ یہ باتیں چھوٹی چھوٹی ہیں لیکن اس سے ہمارا معاشرہ خوبصورت بنے گا اگر یہ چیزیں ہمارے اندر آ جائیں تو۔ اسی طرح پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ کے ساتھ ایک چبوترا بنا ہوا تھا جس کو کہتے ہیں صفہ، اصحاب صفہ، یعنی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جو دور سے سفر کر کے آئے تھے، غریب صحابہ کرام، وہ وہاں رہا کرتے تھے، پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کی خدمت، پیارے نبی کی خدمت کیا کرتے تھے، گھر کے کام کاج کیا کرتے تھے، اس کو کہتے ہیں اصحاب صفہ۔ یعنی اس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ سب سے پہلا مدرسہ، سب سے پہلی خانقاہ اور سب سے پہلا مرکز جہاں پہ صحابہ کرام بیٹھا کرتے تھے اور دین کی باتیں سیکھا کرتے تھے، سمجھا کرتے تھے، وہ اصحاب صفہ۔ وہاں پر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے۔ یہ ایک اور ادب بیان کر رہا ہوں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے تو کچھ اصحاب تشریف لائے بڑی عمر کے جو بدری صحابہ تھے، تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تفسحوا فی المجلس، کہ آپ کشادگی پیدا کریں تاکہ ان کو جگہ مل جائے۔ اور جیسا کہ میں عرض کر چکا ہوں منافقین بھی وہیں ہوا کرتے تھے، تو بعض منافقین نے جگہ نہ دی، نعوذ باللہ، تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر کیا کیا کہ اٹھا دیا، 2-4 بندوں کو اٹھا دیا تاکہ ان کو جگہ مل جائے۔ اب اس پہ انہوں نے منافقین نے بڑا ڈنڈورا پیٹا کہ یہ تو آداب کے خلاف ہے، اس طرح تو کرنا نہیں چاہیے۔ تو پھر اللہ نے قرآن پاک میں اس کی پوری وضاحت بیان کی ہے جو آپ حضرات سے میں نے عرض کرنی ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اذا قیل لکم تفسحوا فی المجالس، جب تمہیں کہا جائے کہ اپنی مجلسوں میں، جہاں تم بیٹھے ہوئے اپنی نشستوں میں
وہاں کہا جائے کہ کشادگی پیدا کر دو اور آنے والوں کو جگہ دے دو، تو کیا کرو کہ اذا تفسحوا فی المجالس فافسحوا، تو اس وقت پھر تھوڑا کھسک جاؤ، جگہ دے دو کہ آنے والے کو بیٹھنا آسان ہو۔ ہم اپنی مجلسوں میں بھی اس بات کا خیال کریں، اور پھر اس حکم پہ عمل کرتے ہوئے یہاں تک اللہ کے نیک بندے علماء کرام فرماتے ہیں کہ جب بھی کوئی آئے تو بھلے مجلس میں جگہ ہو، پھر بھی آپ اپنی جگہ سے تھوڑا سا رسک جائیں کہ یہ بھی اس کا ادب ہے۔ اچھا، ایک بات تو یہ فرما دی کہ جب یہ کہا جائے کہ مجلس میں کشادگی پیدا کرو، تو کشادگی پیدا کر دیا کرو تاکہ آنے والے مہمان کو آسانی ہو بیٹھنے میں۔ اور وَإِذَا قِيلَ انشُزُوا فَانشِزُوا، اور اگر یہ کہا جائے صاحب مجلس، جو صاحب مجلس ہے، اس مجلس کے جو بڑے ذمہ دار ہیں، صاحب حیثیت جو بڑے بیٹھے ہوئے ہیں، وہ اگر کسی کو اٹھنے کا کہہ دیے تو فَانشُزُوا، تو پھر اٹھ جایا کریں، کیونکہ عین ممکن ہے کہ وہ صاحب مجلس جو ہے وہ آپ کے سامنے ان سے بات نہیں کرنا چاہتا، یا وہ انہوں نے مشورہ کرنے کے لیے وہ آئے ہیں جو آپ کے سامنے وہ ہچکچائیں گے، آپ کے سامنے پوری بات نہ کر سکیں گے۔ تو اگر صاحب مجلس کسی کو اٹھا دے تو اس کو اٹھ جانا چاہیے، اس اٹھ جانے میں وہ عیب نہ، عار نہ محسوس کرے کہ مجھے کیوں اٹھایا جا رہا ہے۔ تو اس سے یہ بات سمجھ آئی، ایک تو یہ کہ ہمیں کسی کے آنے پر مجلس میں کشادگی پیدا کرنی چاہیے، دوسری یہ بات سمجھ آئی کہ جب کوئی اگر صاحب مجلس یہ بات کہہ دے کہ آپ اٹھ جائیں، ذرا تشریف لے جائیں، ہم نے مشورہ کرنا ہے، کوئی بات کرنی ہے، تو اس پہ آپ برا نہ مانیں۔ اس میں ایک قابل ذکر بات یہ ہے کہ اگر کوئی آنے والا، باہر سے آنے والے کو اجازت نہیں ہے کہ وہ پہلے سے بیٹھے ہوئے لوگوں کو اٹھا کر بیٹھے، اس سے تو پاک پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف حدیث میں منع فرمایا ہے کہ مجلس میں آنے والے کو اجازت نہیں ہے کہ وہ اٹھائے۔ ہاں البتہ جو صاحب مجلس آدمی ہے، جس نے مجلس کو قائم کیا ہوا ہے، امیر ہے، ذمہ دار ہے، بڑا ہے، وہ اٹھانا چاہے تو وہ اٹھا سکتا ہے، اور اٹھنے والے کو عار بھی محسوس نہیں کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ چھوٹے چھوٹے جو اللہ تعالیٰ نے آداب بیان کیے ہیں، یہ چھوٹے نہیں ہیں، یہ بہت بڑے ہیں، ہمیں چھوٹے لگتے ہیں، اس سے بڑی راحت اور سکون اور اطمینان نصیب ہوگا۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔